نبی اکرم شفیع اعظم. باب اقامت الحدود والانتقام لحرمات اللہ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الجاثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى به قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. حد قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو باقی رکھنے کے لیے ہی اللہ کے رسول نے حد جاری کیا ہے. اپنی ذات سے بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص عمل ہمیں سنا رہے ہیں حضرت عائشہ. دو باتیں ہوں کرنے کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے جو آسان ہے اسے کرتے تھے. دونوں کرنے کے کام ہیں لیکن اس میں سے ایک کام بڑا آسان ہے اسے کرتے تھے، ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے اسے نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے. آگے فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن ایک مرتبہ اعلان فرمایا لوگوں دیکھو جس کو میرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، جی یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے پیٹ میں مارا تھا. فوراً نبی علیہ السلام آؤ بدلہ لے. تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اس وقت میرے بدن پر چادر نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے فوراً چادر ہٹا دیا. سنے ہیں قصہ، نیا نہیں ہے. اب وہ صحابی آگے بڑھے اور جو مہر نبوت ہے اسے چوم لیا اور بہت زیادہ چوم لیا. کہا جی یا رسول اللہ میں صرف مہر چومنے کے لیے میں نے یہ سب کیا، نعوذ باللہ اللہ میری حفاظت فرمائے، بدلہ لینے کے لیے میں آگے بڑھا ہی نہیں. میں نے سوچا ایک اچھا موقع ہے مہر نبوت کو بوسہ دے دوں، تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے سب میں نے کیا ہے، باقی میں بدلہ لینے کی غرض سے میں آگے نہیں بڑھا. لیکن اللہ کے رسول اپنے آپ کو پیش کر دیا بدلہ لے لو. تو فرماتے ہیں ما خیر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرن الا اختار ایسرهما ما لم یاثم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا تو اس میں سے جو آسان تھا اسی کو اپناتے تھے، مگر اس میں گناہ نہ ہو. گناہ والا کام نہیں کرتے تھے. ذرا سا بھی گناہ کا شائبہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں اپناتے تھے. فَإِذَا كَانَ الْجِسْمُ كَانَ أَبْعَدُهُمَا مِنْهُ. اگر کوئی تکلیف کسی نے پہنچایا تو نبی علیہ السلام اس سے بہت دور، اور نبی علیہ السلام سے تو کسی کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. واللہ من انتقم لنفسه فی شیء یؤتی الیہ قط. اللہ کی قسم حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہاں حتی تنتہک حرمات اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہو تو اللہ کے لیے بدلہ لیا. جیسے زنا پر سنساری ہوئی ہے، چوری پر ہاتھ کاٹا گیا ہے، اور تہمت پر کوڑے برسائے گئے. ابی بن سلول پر 2 مرتبہ 80 کوڑے برسائے گئے. باب اقامت الحدود علی الشریف والضعیف. یہ گزشتہ پیر شروع ہی میں یہ بات بیان کر دیا. وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسامة تكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم إنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيء ويتركون الشريف والذي نفسي بيدي لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کیا ایک عورت کے بارے میں. چرا لیا تھا، مخزومیہ کی عورت تھی. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ نہ آتا، اس سے پہلے وہ لوگ چھپا لیتے، معافی تلافی ہو جاتی، رفع دفع کر دیتے تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن بات آ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، ثابت ہو گیا چرائی. اب نبی علیہ السلام ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، سب کو فکر شروع ہو گئی، چہرہ چھوٹا ہو گیا، مشورہ ہوا تو حضرت اسامہ کو متکلم بنایا. نبی علیہ السلام سے آپ سفارش کی، سوائے حضرت اسامہ کا کوئی بھی آگے بڑھنے تیار نہیں. حالانکہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، عشرہ مبشرہ سب ہیں.
چونکہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گود میں پلے ہیں، ان کو ایک ناز تھا، تو انہوں نے سوچا بھی چلے بات کریں، خیر کی چیز ہے۔ کیا تصور تھا حضرت اسامہ کو کیا ہونے والا ہے؟ جیسے ہی سفارش کیا تو چہرے انور ایک دم متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ پچھلی قوم تباہ اسی لیے ہوئی، کمزور آدمی پر حد جاری کیا جاتا تھا، اور جو مالدار اور بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ان پر حد جاری نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پچھلی قوم تباہ ہوئی۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بھی چوری کر لیتی اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو قوم تباہ ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے، انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع، کہ وہ لوگ حد جاری کرتے تھے کمزور لوگوں پر، ویترکون الشریف، اور بڑے گھرانے کے عزت والے جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جانب، لو فاطمۃ فعلت ذلک لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ باب کراہیت الشفاعۃ فی الحد اذا رفع فی ملء السلطان، وبه قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا اللیث عن ابن شهاب عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان قریشا اهمتهم امرأة مخزومیۃ التي سرقت فقالوا من يكلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن يجترئ علیہ الا اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، فکلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال اتشفع فی حد من حدود اللہ، ثم قام فخطب فقال یا ایها الناس انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد، ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يدها۔ یہی حدیث ہے عنوان بھائی، یعنی کورٹ میں، یعنی زمانے کے آج کے حساب سے مقدمہ میں مسئلہ جانے سے پہلے رفع دفع صلح ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن مقدمہ ہونے کے بعد جب بات ثابت ہو جائے اس کے بعد سفارش کے لیے آگے بڑھنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، یہ عنوان ہے، حدیث وہی ہے۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔